أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح میں بھی روشنی پائے
جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا بسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا بسط عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دعوے بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ دعوے بے بہا دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفا ہی میں وفا دیکھو، یہ ہے مطلوب دار بے وفا ہی میں وفا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی انسانوں پر اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر انسان چاہے بھی تو اسے شمار نہیں کر سکتا۔ ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہو سکتا ہے، دریا کے قطروں کو گننا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہے اللہ پاک کی نعمتیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا اور اللہ پاک کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جتنی ناشکری آج کے اس نعمتوں والے ترقی یافتہ دور میں ہے، اس سے قبل کی زندگی میں نہیں تھی۔ حالانکہ موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے اسباب اور وسائل کی بہتات ہے اور مادی معاشی ہر اعتبار سے، ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے انسان نے ترقی کر لی ہے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ موجودہ زمانے میں ایک عام انسان کو بھی جو سہولیات حاصل ہے وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ آج سے اگر چند سو سال پہلے ہم چلے جائیں تو اگر کوئی سفر بھی کرتا تھا، سفر کے لیے مہینوں درکار ہوتے تھے، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ زمانے میں اس انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بجلی ہمارے پاس موجود ہے، سواری تیز رفتار ہمارے پاس موجود ہے، اسی طریقے سے دیگر وسائل اور اسباب کو اگر دیکھا جائے تو یہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ پہلے یہ اسباب، وسائل اور اتنی نعمتیں اس کی فراوانی نہیں تھی، لیکن انسان اللہ پاک کا اس کے باوجود شکر گزار تھا، اس کے زبان پر اللہ پاک کے تشکر کے کلمات ہوتے تھے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں اسباب، وسائل، نعمتیں بہت زیادہ ہے، لیکن آج انسان کی زبان اللہ پاک کے شکر سے نا آشنا ہے۔ ہم دن رات اللہ پاک کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک خود استحضار کر لے اور غور کر لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ ہم اللہ پاک کا شکر دن میں کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ایک عام انسان اگر معمولی سا بھی احسان کر لے تو ہم کتنی مرتبہ اس کو شکریہ کہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔
آپ کی مہربانی، شکریہ، تھینک یو. لیکن دن رات ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارا حقیقی رب ہے، پالنے والا ہے، اس کا شکر ہم دن میں کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ پھر اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا جائزہ لے لیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک کے صرف چند نعمتوں کا بھی اگر انسان جائزہ لے لے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی نعمت اور اہم نعمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی نعمت اور احسان تو اللہ پاک کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس انسان بننے میں انسان کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. ہمارا آپ کا کسی کا کوئی اختیار ہے؟ ہم اپنی مرضی سے انسان بنے ہیں؟ اللہ پاک چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا، اللہ پاک چاہتے ہم میں کسی کو جانور بنا دیتے. کوئی گدھا ہوتا، اس پر بوجھ لادا جاتا، کوئی اور جانور ہوتا، بندر ہوتا، اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے نچایا جاتا. اسی طریقے سے کتنے جانور آج ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ پاک کی مرضی تھی، چاہتے بجائے انسان کے ہمیں حیوان بنا دیتے، ہمیں جانور بنا دیتے، جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے. لیکن اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم اور احسان ہم پر کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے. اس نعمت پر ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کیا ہے. اگر تو ہمیں جانور بنا دیتا، ہم کوئی جانور پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بیل ہوتے، کوئی ہل چلواتا، کوئی اور جانور ہوتا. لیکن اللہ پاک کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ پاک نے انسان بنایا ہے. تو سب سے پہلی نعمت اللہ پاک کی کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا دیا. پھر اس کے بعد انسان تو بے شمار ہے. دوسرا بڑا احسان، دوسری بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہم پر فرمائی ہے وہ ہے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اگر اللہ پاک چاہتے ہم بھی کسی کافر گھرانے میں آنکھ کھولتے، بت کو سجدہ کرتے، شرک کے اندر مبتلا ہوتے. اور اس میں دیکھیں ہمارا کوئی اختیار یا کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے. آپ دیکھتے ہیں بے شمار کتنے لوگ کافر گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح ایمان سے محروم زندگی گزار کر اور ایمان سے محروم دنیا سے جا رہے ہیں دن رات. اب یہ کتنے خسارے کی بات ہے اگر انسان کچھ دیر کے لیے صرف یہ غور کر لے اور استحضار کر لے کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، لیکن اس کا انتقال ہو رہا ہے شرک کی حالت میں، کسی کا انتقال ہو رہا ہے بت پرستی کی حالت میں، کوئی کس مذہب پر ہے، کوئی کس مذہب پر ہے. لیکن ہم اور آپ پر یہ اللہ پاک کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ گو اور مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایمان کی نعمت ہمیں دے دی. پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان سنی، دوسری کان میں اقامت دی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ کا نام سیکھ لیا. اس پر ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے؟ اور ظاہری بات ہے کہ آخرت کی نجات یہ صرف اور صرف ایمان پر موقوف ہے. اگر خدا نخواستہ ایمان پر کسی کا خاتمہ نہیں ہوتا تو وہاں کی زندگی تو پھر ہمیشہ ناکامی والی ہے. لیکن یہ ایمان کی نعمت کا ملنا، پھر ایمان کے ساتھ زندگی کا گزارنا، پھر حالت ایمان میں دنیا سے جانا، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو دوسری بڑی نعمت میں نے عرض کی وہ اس ایمان کی دولت ہے. اور
آج ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو وہی تیار سب کچھ مل گیا۔ ان سے پوچھ لے دنیا کے ان خطوں میں جو رہتے ہیں جنہوں نے اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، اپنے جان، اپنے مال، اپنے عزت آبرو کی قربانیاں دی، لیکن اپنے ایمان کو بچایا۔ تو آج ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ تیسری نعمت علماء نے لکھی ہے کہ بھئی انسان بھی اللہ پاک نے بنایا، اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مسلمان بنایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، حضور علیہ السلام کی امت میں، جس کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہوگا تو بحیثیت پیغمبر کے نہیں بلکہ بحیثیت امتی کے تشریف لائیں گے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم اور آپ کو اللہ پاک نے پیغمبر آخر الزمان، رحمت کائنات، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جیسا آتا ہے روایتوں میں کہ ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے ایک دعا کا اختیار دیا، ہر نبی کو، جو مستجاب ہے، لازمی قبول ہوگی۔ اور ہر پیغمبر نے دعا مانگی تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے بھی دعا مانگی، کون سی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے، اور وہ امت کی سفارش میں آپ علیہ السلام استعمال کریں گے۔ اور فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو کیسے یعنی مہربان پیغمبر اور نبی ہمیں ملے ہیں کہ جن کو اپنے امت کی فکر، اور جس نے اپنی وہ دعا جو اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو اختیار دیا ایک دعا کا، وہ آپ علیہ السلام نے امت کے لیے رکھ دی کہ آخرت میں آپ علیہ السلام امت کے لیے سفارش اور شفاعت فرمائیں گے۔ تو کیسے مہربان پیغمبر ہے، اور یہ ہم اور آپ کی اس اعتبار سے خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ پاک کی تیسری بڑی نعمت میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ پہلی نعمت میں نے عرض کی اللہ پاک نے انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ دوسری میں نے عرض کی پھر اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور ظاہری بات ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، اور ہر پیغمبر کے ایسے امتی تھے جو ان پر ایمان لائے، وہی مسلمان، لیکن ہمیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اسی طرح چوتھی بڑی نعمت پھر اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم اعضاء دیے۔ اگر ہم پیدا ہوتے انسان ہے، مسلمان ہے، آپ علیہ السلام کی امت میں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں یا بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی بچپن سے معذور ہے۔ بھئی کوئی ایسا کیا ہے بھئی ذہنی معذوری کے ساتھ پیدا ہو گیا، یا بعد میں ایسا ہوا، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے کہ ایسا اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا، اب کوئی اپنا ہوش نہیں ہے، لباس کا ہوش نہیں، جسم کا ہوش نہیں، اپنے پرائے کی پہچان نہیں۔ بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوئے کہ بھئی بچپن سے پیدائشی نابینا ہے، بصارت کی نعمت سے محروم ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی دیکھا نہیں، دیکھ نہیں سکے۔ بہت سارے ایسے ہیں شنوائی سماعت کی نعمت سے محروم ہیں۔ بہت سارے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو بولنے کی، تکلم کی نعمت سے محروم ہے، گونگے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں نا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، بچے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی جسمانی نقص کے ساتھ یا پیدائشی یا بعد میں، لیکن الحمدللہ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے صحیح
جسم، تندرست جسم ہمیں عطا کیا، اور ایک ایک نعمت پر اگر ہم غور کر لیں تو صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ اس پر انسان غور و فکر صرف کر لے پوری زندگی شاید اس میں گزر جائے۔ یہ ذہن کہ انسان یعنی خدا نخواستہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اور صحیح سالم ذہن کے ساتھ پیدا ہوا، صحیح دماغ کے ساتھ پیدا ہوا، یہ اللہ پاک کی صرف کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دماغ کا نظام ایسا عجیب و غریب کہ دیکھ لیں ذرا سا خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو جائے، کہتے بھئی اب اس کا علاج نہیں ہے، کتنی ترقی ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ذہنی مسئلہ پیدا ہو جائے، ذہنی توازن خراب ہو جائے، کوئی دماغ میں خرابی آ جائے، تو ڈاکٹر کہتے بھئی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ پاک نے مفت میں دے دی، ذہانت اللہ پاک نے دی ہے، سمجھ بوجھ اللہ پاک نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں مفت میں، دنیا کی معمولی سی چیز نعمت ہم لیتے ہیں، کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں، معمولی سی چیز، ہر چیز پیسوں پر ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے بھئی آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سے کبھی مطالبہ کیا کہ بھئی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اتنا بل آئے گا، اتنے پیسے ہوں گے؟ آج تک نہیں ہے۔ اس آنکھ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک کی نافرمانی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ نعمت ہم سے نہیں چھینی۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے اور وہ مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کر لے، مالک اگلے دن لے لیتا ہے کہ بھئی میری چیز مجھے واپس دے دو، تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ تو کیا اللہ پاک ہم سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ آنکھ میں نے دی تھی، لیکن اس لیے تو نہیں دی کہ تم اس سے نامحارم کو دیکھو، تم اس سے فحش چیزیں دیکھ لو، تم اس سے غلط دیکھ لو، تم بدنظری کر لو، اور تم نے کی ہے لہٰذا اب یہ نعمت مجھے واپس کر دو۔ ہم برس ہا برس 20 20 30 30 50 50 سال عمر ہو گئی، 70 80 سال، اور آنکھ سے ہم غلط دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے نعمت دی ہوئی ہے، اور اگر ظاہری طور پر اس آنکھ میں کچھ دیکھ لیں، معمولی سی کمزوری آ جائے، پھر ہم کتنا اس پہ خرچ کرتے ہیں، بھئی بڑے کسی ماہر آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے، پردہ آ گیا، آپریشن ہوگا، کتنی تگ و دو ہم کرتے ہیں، بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اب یہ نعمت ہمیں حاصل ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کانوں کی نعمت کو اگر لے لیں، سماعت سنوائی ہے، اگر اس میں کمزوری آ جائے بھائی کہ اس کے لیے آلہ لگانا ہے، اب آلہ ہزاروں روپے کا آ رہا ہے، 10,000 20,000 50,000 روپے کا آلہ لیا، اور یاد رکھے وہ بھی اس طرح کام نہیں کر سکتا جیسے انسان کو اللہ پاک نے اصل قدرتی طور پر کانوں کی نعمت دی ہے سماعت کی۔ آلے کے ذریعے پھر انسان ایک گزارے لائق کام کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی قدرتی یا پیدائشی طور پر اگر محرومی ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ یہ زبان کی نعمت، بول رہے ہیں، دن رات قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ کانوں سے بھی ہم کتنے اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، غلط سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، فحش کلامی سنتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ناراض ہو کر یہ نعمت چھینی نہیں ہے۔ زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان گونگا ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب چاہیں ہم اپنی اظہار ما فی الضمیر کر سکتے ہیں، سامنے والے کو اپنی بات سمجھا لیں، اپنی بات کر لیں۔ جس سے نعمت چھینی ہوئی ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کا نظام ہے اور انسان اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہے، وہ کامیاب انسان ہے، رضا بالقضاء۔ لیکن اللہ پاک نے ہم اور آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے، جب چاہے بات کر لی، بول لیا۔ لیکن اس زبان کو ہم غیبت میں بھی استعمال کرتے ہیں، جھوٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں، طعنہ زنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے غلط بھی بولتے ہیں، فحش کلامی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ نعمت ہم سے نہیں چھینی۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر میں صرف اس کی تفصیل اگر انسان کر لے، یہ جو انسان کے پاس نعمتیں ہیں، دل اللہ پاک نے دیا ہے، اور کیسا اللہ پاک کا نظام ہے۔ بھئی دل کے اندر ذرا سی خرابی آ گئی، کہہ رہے بھئی انجیوپلاسٹی ہوگی، انجیوگرافی ہوگی،
اور وہی آپ کو جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، فلاں ہوگا. پھر انسان کتنا ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اب دل سے یہ بیماری ختم ہو جائے. لیکن اب اللہ پاک نے دل دیا ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے. لیکن آیا ہم اپنے دل میں غلط خیالات نہیں رکھتے؟ اس دل میں ہم غلط خیالات بھی رکھتے ہیں، نفسانی خواہشات بھی رکھتے ہیں، غلط سوچیں بھی رکھتے ہیں، بدنیتی بھی رکھتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہم سے نعمت چھینی نہیں ہے. تو کتنی نعمتیں ہیں. ہمارے حضرت نے لکھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو معدے کا نظام بنایا ہے، ایسا عجیب نظام ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے یہ معدے سے اترتا ہے، پھر واپس اوپر کی طرف نہیں آتا. ایسا ہی ہے نا، انسان بعض مرتبہ لیٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور کتنا بھی جھک جائے، چاہے انسان الٹا لٹک جائے، لیکن جو معدے میں چیزیں پیٹ میں وہ نیچے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ جو نیچے چلی گئی وہ پھر واپس نہیں آئیں گے. خدا نخواستہ اگر یہ نظام خراب ہو جائے اور ذرا سے جھکنے سے جو ہے وہ واپس آنے لگے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے. ہم نے اس پہ غور کیا؟ یہ جو کھانے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من حول غیر منی ولا قوہ. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، ایک اطعمنی، ایک رزقنی. ظاہر میں بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی معنی ہے، لیکن فرمائیں یہ دو الگ نعمتیں ہیں. اطعمنی طعام الگ نعمت اور رزق الگ نعمت. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رزق دے دیا، عزت کے ساتھ دے دیا، کسی سے مانگنا نہیں پڑا، اور عزت احترام کے ساتھ حلال کمائی کا رزق ہمیں اللہ پاک نے وافر مقدار میں دے دیا. رزق کا ملنا یہ مستقل نعمت ہے، اور پھر اس کا عافیت کے ساتھ کھا لینا، معدے سے اتر جانا، ہضم ہو جانا، یہ الگ مستقل نعمت ہے. اس لیے دو الفاظ لے کر آئے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عزت والی روزی دے رہا ہے، حلال طیب رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر ہم اس کو دن رات استعمال بھی کر رہے ہیں عافیت کے ساتھ. پوچھ لے اس سے جس کے معدے میں کوئی خرابی آ جائے، بیماری آ جائے. اور لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے ایک نواب کا، ہندوستان کے بہت بڑے نواب ہیں، فرمایا بہت بڑے نواب تھے. اس زمانے کے نواب بھی آج کل کے ارب پتیوں سے زیادہ مالدار، لیکن ایسا مرض ان کو لگ گیا معدے کا کہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے، اس معدے سے کوئی چیز نہیں اترتی تھی. اب کروڑ پتی ارب پتی ہے، کوئی بھی چیز چاہے لے سکتے ہیں، نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن معدے سے کچھ نہیں اترتا. صرف کیا چیز؟ ڈاکٹر نے ان کو، طبیب نے کہا تھا کہ بھئی آپ ذرا سا گوشت یا قیمہ ابال کر پھر اس کا جو رس ہے وہ نچوڑ کر وہ صرف اپنے حلق میں ٹپکانا ہے. بس وہ استعمال کرتے تھے اتنے پیسے کے باوجود. اور آج ہم کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، دن رات کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے دربار میں لکھا ہے، ایک بزرگ تشریف لائے. ہارون رشید کو پیاس لگی تھی، پانی منگوایا. جب پینے لگے تو اس بزرگ نے کہا ذرا صبر کر لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو، پانی آپ کو کہیں نہیں ملے، اور اگر کہیں پانی آپ کو مل رہا ہو آدھا گلاس، اور کوئی آپ سے کہے کہ پانی تمہیں دوں گا لیکن اس شرط پر کہ تم اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دو، کیا کرو گے؟ اس نے کہا بھئی یہاں تو جان جا رہی ہے، جان ہے تو جہان ہے، تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا لیکن پانی کا گلاس لوں گا، جان تو بچ جائے. کہا صحیح ہے. پھر تم نے وہ پی لیا. پینے کے بعد اگر ایسا ہو جائے اللہ پاک کا کرنا کہ وہ پیشاب کے راستے سے اب خارج نہیں ہو رہا، اور کوئی طبیب کہے کہ میں تمہارا علاج کروں گا، یہ پانی پیشاب کی صورت میں خارج ہو جائے گا لیکن آدھی بادشاہت مجھے دینی پڑے گی. اس نے کہا میں بالکل دوں گا، کہ ظاہری بات ہے اگر علاج نہیں ہوا اندر زہر پھیل جائے گا، زہر پھیل گیا تو پھر تو موت ہے.
تو اپنی زندگی تو بچانی ہے، آدھی بھی دے دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے، کہ دیکھو انسان ایسی بادشاہت پر کیا فخر اور تکبر کر سکتا ہے جس کی کل قیمت 1 گلاس پانی ہے، آدھا گلاس پانی پینے کی صورت میں اور آدھا گلاس پیشاب کے راستے سے خارج ہونے کی صورت میں، ٹوٹل تمہارے بادشاہی کی قیمت صرف 1 گلاس ہے۔ تو اس پر انسان کیسے گھمنڈ کر سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ کھا رہے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پھر عافیت کے ساتھ۔ دیکھیے مسنون دعائیں جو بتلائی ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، یہ مسنون دعائیں کہ بھئی تقاضے بیت الخلاء جاؤ یہ دعا پڑھو، جب فارغ ہو جاؤ تب بھی یہ دعا پڑھ لو، کہ بھئی عافیت کے ساتھ اللہ پاک نے فراغت عطا فرمائی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، ہمیں دیکھیے یہ آنکھ جو اللہ پاک نے دی ہے، اس آنکھ پر ہم دیکھتے ہیں اوپر یہ ہے نا، یہ آنکھ کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں، اس کے ساتھ یہ پردہ ہے، یہ قدرتی وائپر ہے، ہم پلکیں جھپکتے ہیں وقتاً فوقتاً، یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دھول وغیرہ آ جائے تو ہم پلک جھپکتے ہیں، وہ سب صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے گاڑی کے آگے وائپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بارش کے پانی قطرات آ جائے کوئی اور چیز تو وائپر اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے، حقیقی فرمایا کہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ اس کی یہ جو کوئی حادثہ ہوا اس کے ساتھ، حادثے میں اس کی آنکھ کا یہ جو پردہ ہے اوپر کا یہ کٹ گیا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا ایک آنکھ کے پردے نے۔ تو جب ظاہری بات ہے اس نے کام چھوڑ دیا تو آنکھ پہ تو دھول لگتی ہے، مٹی لگتی ہے، تو اب پریشانی ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ پر پانی کے چھینٹے لگانے ہیں، اور ظاہری بات ہے تو مٹی آنکھ کو خراب کر دے گی، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد کیا ہے بھئی آنکھ پہ، تو جب ظاہری بات ہے انسان ایک چیز کا زیادہ استعمال کرے اس کا ایک رد عمل اثر بھی ہوتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ اس آنکھ کو ہر تھوڑی دیر بعد دھونا، پانی کی وجہ سے یہاں گڑھے پڑ گئے، آنکھ کے پاس گڑھے پڑ گئے، نشانات پڑ گئے، پریشان ہے بھئی کیا کرے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کوئی مصنوعی اس پہ کوئی پردہ یا وائپر تو نہیں لگ سکتے، یہ تو آنکھ ہے، نازک عضو ہے۔ تو کہا کہ بس اس کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنی آنکھ صاف کرنی پڑے گی۔ تو کتنی بڑی نعمت تو صرف ہماری اس آنکھ کے پلک کا جھپکنا ہے، اور قدرتی طور پر یہ عمل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں شاید محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس آنکھ کو کتنی مرتبہ جھپکتے ہیں، پلک کو جھپکتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، صرف ہم اپنے اس جسم پر صرف غور کر لیں، خارجی نعمتوں کی تو بات چھوڑ دیں کہ خارجی اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی، صرف ہمارے اس جسم میں کتنی نعمتیں ہیں۔ آج ہم اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن کسی سے کہیں کہ بھئی تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں، ایک آنکھ مجھے دے دو، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، وہ تیار نہیں ہوگا۔ کہے کہ بھئی تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، کروڑوں روپے دے رہا ہوں، اپنی زبان مجھے دے دو، کوئی سلیم الفطرت سمجھدار انسان اس پہ بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ کروڑوں اربوں روپے کی نعمتیں تو ہمارے اس جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دن رات اللہ پاک کی ناشکری کر رہے ہیں، ناشکری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی۔ پھر عافیت والی زندگی کا ہونا، عزت اور آبرو والی زندگی کا ہونا، اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کتنی نعمتوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر انسان استحضار کرے، اپنے احتساب کرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ الحمدللہ سے اپنی زبان کو تازہ رکھے۔ یہ لسانی شکر کہلاتا ہے، شکر لسانی۔ ایک تو شکر جسمانی ہے، ایک شکر لسانی ہے کہ زبان سے بھی انسان الحمدللہ کا ورد رکھے، پانی پیے الحمدللہ، کھانے سے فارغ ہو الحمدللہ، کوئی نعمت ملے، اچھی خبر ملے الحمدللہ۔ آج ہماری زبانیں الحمدللہ سے خالی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میں نے عرض کیا، کوئی چھوٹا موٹا احسان کرتا ہے، ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔
لیکن جو دن رات اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہم نے اللہ پاک کا اس طرح شکر ادا کیا ہے جس طرح کرنا چاہیے. اور دوسرا، اس نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال قرار مت دے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے. اللہ پاک کی پکڑ آ جاتی ہے اس پر. بعض مرتبہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ دولت زیادہ ہو گئی، مال، کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، مجھے فن آتا ہے، کاروبار ایسا چلایا، کام ایسا کیا کہ بس دولت کی ریل پیل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے کام کیا، یہ بتاؤ اللہ، یہ جو آپ نے ذہن لڑایا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا. جب اللہ پاک نے دیے تو یہ نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے عبرت والا واقعہ لکھا، سچا، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. کہا کہ ایک علاقے میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار، ایسی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی صرف زمینوں میں ٹرین کے 2 3 4 اسٹیشن پڑتے تھے. اتنی بڑی زمینیں ہزاروں لاکھوں ایکڑوں میں ہوں گی. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے مجمع میں تھا. جیسے ہوتا ہے کہ بعض دوستوں نے حالات کا شکوہ شروع کیا کہ آج کل تو پریشانی ہے اور پہلے جیسی بات نہیں ہے. تو چونکہ اس کو مال کا تکبر تھا، اس تکبر میں آ کے اس نے کہا تم لوگ تو سارا ہمیشہ روتے رہتے ہو، میرے پاس تو اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ میری 21 نسلیں اس کو ختم نہیں کر سکتی. 21 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ پاک کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. کرنا کیا ہوا؟ تھوڑے دنوں بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو کے انتقال ہو گیا. مال تو بہت تھا لیکن بیٹا جو تھا وہ نوجوان، اور نوجوانی میں جب بغیر محنت کیے انسان کے ہاتھ میں دولت آ جائے، پھر صحبت بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان کی تباہی ہوتی ہے. غلط دوستوں میں اب جب مال ہوتا ہے تو اس طرح کے یار دوست جو دنیا دار ہوتے ہیں مال کھانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، چلے بھئی آج فلاں ملک چلتے ہیں، چلیں آج فلاں ملک سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں. شراب کباب میں، غلط کاریوں میں. ظاہری بات ہے، تو قارون کا خزانہ بھی ہو اگر بے دردی سے استعمال ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جب غلط مجلسوں محفلوں میں بیٹھا، وہ مال لٹانا شروع کیا، اور ایسا لٹایا کہ کچھ عرصے بعد بالکل کنگال. باپ نے جو مال کمایا تھا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ گھر فروخت کرنا پڑا. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ جس چوک پر اس کے والد نے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ میری 21 نسلیں دولت ختم نہیں کر سکتی، کچھ عرصے بعد اس چوک پر اس کا بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا. بھیک، اس کا بیٹا 21 نسلیں نہیں، اس کا جو بیٹا تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا. سچا واقعہ ہے. تو بعض مرتبہ انسان دولت کے نشے میں، اور جب کچھ اسباب زیادہ ہو جائے پھر انسان اس طرح کے جملے کہتا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض مرتبہ اللہ پاک سب کو توفیق دے، اخلاص کی توفیق دے، لیکن بعض مرتبہ انسان انفاق کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے یہ بھی میرا کمال ہے، اتنا خرچ کر رہا ہوں، فلاں جگہ اتنا خرچ کر رہا ہوں، فلاں جگہ اتنا خرچ کر رہا ہوں، فلاں کو اتنا دے رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے عجیب بات لکھی، فرمایا یاد رکھیں اگر یہ توفیق اللہ پاک کی مل رہی ہے، ہماری حیثیت ڈاکیے کی ہے. ڈاکیا ہوتا ہے نا، ڈاکیے کا کام کیا ہے بھائی؟ یہ خط لے کر وہاں پہنچا دینا، یہ چیز لے کر وہاں پہنچا دینا. سمجھنا تو آج کل آسان ہے. تو یہ جو مال ہے اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں مستحقین کا حصہ ہے، اس میں طلباء کا حصہ ہے، اس میں یتیموں کا حصہ ہے، وہ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے ان تک پہنچا رہے ہیں. میں اگر یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں میں نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، اگر اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ پاک ڈاکیا بدل لیں گے. یہ تو ڈاکیا ہے نا بھائی، انسان تو ڈاکیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئے کہ یہ تکبر کر رہا ہے اس پر میرا دیا ہوا مال، اور وہ جس کا حق تھا یہ تو صرف اس کو پہنچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اتنا دے رہا ہوں، اس کو اتنا، بھائی اس ڈاکیے کو بدل دو. اللہ پاک اس سے توفیق لے لیتے ہیں، لے کر بھائی دوسرے کو دے دی. یہ تو ایک ذمہ داری ہے نا، جیسے ایک سے لے کے دوسرے کو چارج دے دیا، اس سے لے کے کل کو تیسرے کو دے دیا. تو یہ بات ہم سب ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں توفیق دی ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ پاک دوسروں کی ضروریات کو پورا کروا رہا ہے، تو کبھی یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے. یہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی
یہ اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا ہے اور یہ اللہ پاک نے ان کا حصہ رکھا ہے جو میں ان تک پہنچا رہا ہوں۔ احسان کبھی نہ جٹلائیں۔ بعض دفعہ انسان دیتا بھی ہے لیکن کیا ہے وہی احسان جٹلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی اپنے صدقات کو، انفاق کو، من کہتے ہیں احسان جٹلانا، والاذی اذیت تکلیف پہنچانا، اس کے ذریعے سے خراب مت کرو۔ کروڑ روپیہ بھی خرچ کر لیا لیکن کل کو کیا ہوا بھائی؟ احسان جٹلانا شروع کر دیا کہ بھئی پتہ ہے نا بھئی میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، یا پھر اذیت دینی شروع کر دی، ہر ایک کو بتانا، شرمندہ کرنا۔ جیسے ہماری یہ موجودہ صورتحال آئی، ہمیں سمجھنا مشکل نہیں ہے ہم اور آپ کو، موجودہ وبائی صورتحال آئی، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، کہ دل کھول کر انفاق کیا، غریبوں کا خیال رکھا۔ لیکن دیکھیں بعض دفعہ اب یہ بھی ہے کہ انفاق معمولی سا ہے لیکن اس کو بلوا کہ بھئی آپ آؤ اپنی تصویر کھینچو، سامنے کھڑے ہو جاؤ، اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے واقعات ہوئے کہ بھئی ہم اس لیے نہیں جا رہے، وہاں تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ تو بھئی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ اور الحمدللہ ایسے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں خرچ کیے ہیں، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی نام۔ تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے، نعمت سے، مال کے نعمت سے نوازا ہے، اسباب سے نوازا ہے، تو ہم اگر اس میں کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ ان کا حصہ ہے جو ان تک پہنچ رہا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے کہ میں ان تک پہنچا رہا ہوں، اور میں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کروں کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے مجھے چن لیا۔ تو اپنے ان اعمال کو صحیح سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آخرت تک قبر میں لے جانا، یہ اصل کمال ہے۔ تو کتنی نعمتیں میں نے عرض کی؟ پہلی نعمت، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا ہے۔ دوسری نعمت میں نے عرض کی، ایمان کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور شرک سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، بت پرستی سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، غلط عقیدے سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہم سب ان انسانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو ہی ہدایت عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز، اللہ پاک نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش قیامت میں نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے جسمانی نعمتوں کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، سانس اندر لے رہے ہیں پھر خارج کر رہے ہیں، سانس اندر لے رہے ہیں پھر خارج کر رہے ہیں، کیسا عجیب نظام ہے۔ اور دماغ کا نظام وہ تو ایسا عجیب نظام ہے کہ لکھا ہے کہ باقاعدہ یہ دماغ سے سنگل منتقل ہو رہے ہیں ہر عضو تک۔ ہم کوئی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم دیکھیں فوراً سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، کیا ہوا بھئی؟ دماغ نے سنگل بھیج دیا کہ بھئی یہ چیز گرم ہے، نقصان پہنچے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور کرنٹ والی چیز ہے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہ زبان میں اللہ پاک نے ذائقہ رکھا، یہ اگر ذائقے کی نعمت چھن جائے نا تو یاد رکھے پھر ہم اگر کوئی ایسی چیز چکھیں گے جو خراب ہو چکی ہے، سڑ گئی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، یا ہمیں کسی چیز کے لذت کا، مٹھاس کا، کھٹاس کا اس کا پتہ نہیں چلے گا، کھانا بے ذائقہ۔ سونگنے کی نعمت اللہ پاک نے دی، سونگنے کی نعمت چھن جائے انسان خراب چیزیں، سڑی ہوئی چیزیں کھانے لگ جائے۔ اب کن نعمتوں کا انسان تذکرہ کرے؟ بے شمار نعمتوں میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کر رہے۔ اور آخری بات، بزرگوں نے لکھا کہ نعمتوں کی بقا کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ نعمتیں میرے پاس باقی رہے، مجھ سے چھینے نہیں، بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کیا، جو میں نے شروع میں تلاوت کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر ادا کرنا. اگر ہم شکر کی عادت بنا لیں، آپ دیکھ لیں اللہ پاک اتنا عطا کریں گے ہم اس کو شمار نہیں کر سکیں گے. آج ہمیں مارا ہے ہماری ناشکری نے. آج جو ہم اس حالات کا شکار ہوئے ہیں، یاد رکھیں اللہ پاک جب دیکھتے ہیں نا ناشکری کو، تو پھر اللہ پاک کو نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھیننا شروع کر دے، لینا شروع کر دیتے ہیں. چھیننا نہیں، لینا. اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اور سابقہ اقوام کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، بہت ساری اقوام کا، کہ اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے ناشکری کی. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، قوم سبا، بہت ساری اقوام کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تھا. تیار نعمتیں ملتی تھی، باغات، پھل، میوے، من و سلوہ. لیکن جب ناشکری کی اللہ پاک نے وہ نعمتیں چھین لی ان سے، وہ محروم ہو گئے. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں بھئی فلاں چیز کی قلت ہو گئی، فلاں چیز، بھئی کبھی پانی نہیں آ رہا، کبھی بجلی نہیں آ رہی، کبھی فلاں چیز کی شارٹیج ہے. تو ہم غور کر لیں کہ ہم نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا تو نہیں ہیں. ہم کھانا کھا کر باقی کو ضائع تو نہیں کر رہے. ہم کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا بھول تو نہیں گئے. تبھی جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ ہم ناشکری کے اندر اور ناقدری کے اندر مبتلا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے اللہ پاک سے توبہ کرے اور آج سے یہ عہد کرے کہ میں اللہ پاک کی نعمتوں کی قدردانی بھی کروں گا، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصر ذکر ہوگا اور ختم خواجگان اس کے بعد پڑھا جائے گا. یہ کارڈ آپ حضرات لے لیں اور مستقل اپنے پاس رکھ لیں. جو ختمات شریفہ پڑھے جاتے ہیں تو وہ ختمات اس میں لکھے ہوئے ہیں. آسانی کے لیے جیبی سائز میں بنائے ہیں، آپ حضرات اپنے اپنے جیبوں میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں. اور اس وقت بھی اور جب بھی موقع ملے ان ختمات کو پڑھتے رہیں، اس کی بڑی برکات ہیں. ساتھی سب لے لیں، اہتمام کر لیں. جس کو نہیں ملے تو وہ بتا دیں، انشاءاللہ سب کو مل جائیں گے. یہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. کچھ وقت کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، جیسے کل کی مجلس میں بھی ہوا، لیکن جہر سے مراد جہر معتدل ہے، تو بہت اونچی آواز سے نہ ہو بلکہ اپنے کان تک آواز آ سکے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی ہوگا، ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. تمام ساتھی یکسو ہو جائے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے. پہلے ختمات شریفہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فسوف الی ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین،
واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام عزیز و اقربا کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلے کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر جہری کریں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جہری سے مراد جہر معتدل ہے کہ آواز بہت زیادہ اونچی نہ ہو بلکہ اپنے کان تک آواز جا سکے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر خفی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر خفی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں تصور کر لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول ہو رہا ہے اور میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ اللہ 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 میرا ظاہر سنور جائے الہی،
وحدت پہ لامقمور کر دے میں وحدت پہ لامقمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے اللہ 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 نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے فروزہ دل میں شمع طور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے اللہ 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 ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے اللہ 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 دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہ یا گناہ ہوئے ہیں عمدن کیے ہیں سہون ہوئے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو باقی تھوڑی سی گھڑیاں چند دن باقی ہے اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے اے اللہ
انہیں بہترین رشتے مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے جانی مالی معاشی، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، حلال رزق و کاروبار کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی، اور اے اللہ ہمارے حلال رزق و کاروبار کی حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کو بقا اور استحکام عطا فرما دے۔ ہر قسم کے مفسدین سے، حاسدین سے، باغزین سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس مسجد میں چلنے والے مدرسے اور دیگر عوامی سلسلے اور جتنے سلسلے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سب کو ترقیات عطا فرما دے۔ مسجد مدرسے میں وسعت کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے، جادو سے، سحر سے، فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقرباء، اس مسجد کے نمازی، اے اللہ تمام مسلمان اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ خصوصاً اے اللہ ہمارے بزرگ اور بڑے عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو بلا شبہ ہمارے تمام اکابرین کے سرخیل تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ایک صاحب کے بچے کا ایک حادثے میں انتقال ہوا ہے، فرید صاحب ان کے بچے کا۔ دعا فرمائے اللہ پاک والدین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ نعم البدل عطا فرما دے۔ اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔